नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान जब कभी भी हमने किसी नए इलाके, शहर या मुल्क का रुख किया तो जो सबसे पहली और अहम चीज़ देखने में आई वो मुसलमान कम्यूनिटी की जानिब से मसाजिद का, मदारिस का और इस्लामिक सेंटर्स के क़याम का अमल देखने में आया कि जो हमेशा हमारे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बना। ऐसा ही कुछ काम कनाडा के शहर वॉन में होने जा रहा है। वॉन जो है वो टोरंटो का नॉर्थ वेस्ट सबर्ब है। जो लोग ग्रेटर टोरंटो एरिया से वाकिफ़ है वो सिटी ऑफ वॉन से वाकिफ़ है। यहाँ की मुसलमान कम्युनिटी इसी तरह की एक कोशिश करने जा रही है जिसके हवाले से नाज़रीन आज हम बात करना चाहते हैं इस शो के ज़रिए, और आपको वो अपॉर्चुनिटी फराहम करना चाहते हैं कि किस तरह से जब मुसलमान अमेरिका, कनाडा और ख़ास तौर पे अगर अपनी तारीख़ इस्लाम का जायज़ा लें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक और आइंदा आने वाले ज़मानों में यही अहम अमल मुझे और आपको दिखने में आएगा। और क्या ही खुशनसीबी की बात होगी कि मैं और आप ऐसे अमल का हिस्सा बन जाएं और मसाजिद, मदारिस और इस्लामिक सेंटर के क़याम में हमारा भी नाम शामिल हो जाए। कल को जो जनरेशन्स यहाँ पे रहेंगी उनकी जो है वो फलाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए और साथ ही साथ लोकल सोसाइटी से इंटीग्रेट होने के लिए हमें ये मौका फराहम करेगा। नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए हमने आज दावत दी है इस्लामिक सोसाइटी ऑफ वॉन के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनसे आपको मुतारुफ कराता हूँ और आज की गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब असद एंड फौजान सिद्दीकी साहब। वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए वी आर सो डिलाइटेड टू वेलकम शेख आशूर हु इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इस्लामिक सोसाइटी ऑफ वॉन। शेख, वेलकम टू द शो। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you so much, brother, for having us in your show, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect you and your brothers. Ameen, Ameen. Thank you so much. Why don't you give us a little bit of background about yourself and this entire project of ISV? Okay, inshallah. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. My name is Ashur Dizan, and I'm the Imam of Islamic Society of Vaughan. Islamic Society of Vaughan established on August 2017, and alhamdulillah, we were in small unit in the city of Vaughan. Then Allah subhanahu wa ta'ala supported us, and we worked hard, and we bought a bigger place, bigger masjid, alhamdulillah, in very short time. And alhamdulillah, we received also a charitable number, so we became a charity organization. So all of this work became in very short time. So alhamdulillah, now we are in a place that can accommodate 380 people. However, this place surprised us from first day when we opened, that we found people still waiting outside and still standing outside waiting for the prayer. So we decided from last Ramadan to have a bigger place to run and serve our community in a bigger place. So alhamdulillah Rabbil Alameen, we found the land that mashallah, it's 18 acres of land. And inshallah, we are working hard now to buy the land and to build a grand masjid, an Islamic school, and a community center. So the grand masjid, inshallah, will be for 3,000 people, Islamic school for 2,500, inshallah, students, and also community service, and community center will serve every single Muslim. जी फौजान असद साहब, अभी जिस तरह शेख आशूर ने बताया प्रोजेक्ट के हवाले से कि किस तरह से छोटी मस्जिद और फिर अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट और ये 15 एकड़ की जगह की बात हो रही है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को फौजान आप बताएं कि ये जगह कहाँ लोकेट करती है और इसकी के इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस क्या हैं? जी, ये किंग वॉन रोड पर है, वुड ब्रिज में। तो ये नॉर्थ ऑफ मेजर मैग वेस्टर्न पे जाके किंग वॉन, और इसकी आइडियल लोकेशन इस लिहाज से है कि ये हाईवे 400 और हाईवे 427 या जो नई हाईवे आने वाली है उसके सेंटर में वाक़ है। तो सबसे बड़ी जो हमारी खुशकिस्मती है कि वॉन में एक सबसे बड़ा इशू है लैंड का। लैंड अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत सी हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं वहाँ पे। तो लैंड जो है ये बड़े हम खुशकिस्मती हमें लैंड हमें मिल गया है यहाँ पे, और ये बड़ी आइडियल लोकेशन है इसकी। तो 400 आपने कहा और 427 के दरमियान में मेजर मैग के नॉर्थ के ऊपर। जी जी। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। यहाँ पे अगर इस्लामिक सेंटर बन गया तो
یہ تو سینٹر آف دا سٹی اب شمار ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم تھوڑا سا بھی اس کو ڈیلے کرتے نا تو پھر ہمیں فردر نارتھ جانا پڑتا ہے، جو کہ ہماری کمیونٹی کے لیے ذرا پرابلم ہو جاتی کہ ادر فردر 25-30 منٹس ڈرائیو نارتھ پہ جانے سے تو ذرا فار ہو جاتا وہ. لیکن یہ اچھا ہے کہ ہمیں یہ ٹائم پہ یہ جگہ لینڈ مل گئی ہے. یہ ٹوٹل لینڈ کی کاسٹ جو ہے وہ $8.5 ملین ہے، اور ہم نے $1.1 ملین ڈپازٹ دیا ہے، اور ہمیں یہ $5.5 ملین دسمبر 31 تک دینا ہے، اور اس مقصد کے لیے پھر ہم یہاں آپ کے سامنے ہیں. Grand Masjid is going to serve every single Muslim. But since we live here in the Canadian society and city of Vaughan is a very dynamic and diverse city, how this center or this Grand Masjid is going to allow the Canadian Muslims to integrate with the local society? Okay, it's a great question. To be honest, our identity is starting from a masjid. So we need a place to have it as a community to say we are here. So to every single one, it's not just to Muslims, to every Canadian who live in the city of Vaughan or the other cities, they can visit us and they can see us. So we need to have a place. That's the first point. Second, Islamically, as a Muslims, we have to start with a masjid. So that's why now we are working hard, because in a masjid, inshallah, we can meet, we can serve our community, we can build Islamic school, we can build a community center, and we can teach our kids. So a masjid is a very important for us as a Muslims in Canada, and especially in the city of Vaughan that doesn't have any proper masjid. So alhamdulillah Rabbil Alameen, now we are working hard to have this place, and Allahumma lak alhamd, the brothers and sisters now working hard because they believe in this noble project, and they believe that if they don't build Islamic center, they will lose a huge opportunity for them and also for their children and for their families. So that's why we are working hard in these days, inshallah, to have the masjid, inshallah. So the masjid is important. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he migrated from Mecca to Medina, the first thing that he made it, he built the masjid. Because the masjid, inshallah, you can also build the unity of the community. And the masjid, you can use it in so many ways. It's not just, the masjid is not just a place of worship. The masjid more than that. A masjid that will help every single Muslim, and this is my experience as an imam, mashallah. So al-masjid helps every single Muslim, a husband, a wife, a child, the youth, also the older brothers and sisters. So al-masjid is the center of the service of Muslims. Absolutely. No, thank you very much for giving us this little bit of background. جی اسد صاحب، جس طرح انہوں نے شیخ نے بھی بتایا، پہلے پروجیکٹ کی ڈیٹیل دی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا بورڈ کے حوالے سے بتایا، بورڈ میں کتنے لوگ ہیں. آپ ذرا بتائیں کہ آپ کا رول جو ہے وہ آئی ایس بی کے ساتھ کیا ہے؟ میرا رول الحمدللہ آئی ایم ود دیم مور دین 5-6 ایئرس. اور جب ہم نے وان میں ایک چھوٹے سے کمیونٹی سینٹر میں ایک چھوٹے سے کمرے سے نماز پڑھتے تھے، جب سے ہم ان کے ساتھ ہوں. اور پہلے ہم نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا تھا وان میں پلازا میں، پھر اس کے بعد ہم نے اسی پلازا میں 3 دکانیں خرید کے اس میں مسجد بنا دی ابھی، جو ہم نے 2.7 ملین میں بنائی ہے. تو الحمدللہ آئی ایم ود دیم ان اے کمیٹی ود دیم ہیلپنگ آؤٹ، اینڈ مائی ہول فیملی اینڈ ہول وان کمیونٹی از لائک اے فیملی. سو وی آر progressing. We started from a very small place. We moved to the bigger masjid. اس میں 300 جس شیخ نے کہا 380 لوگ ہی ہے. اب ہم جا رہے ہیں لارجسٹ اسلامک سینٹر بنانے کینیڈا کا، جس میں ہم گرینڈ مسجد تو ہوگی 3000 لوگوں کی، اس میں 2000 بچوں کا کنڈر گارڈن سے لے کے گریڈ 12 تک اسکول ہے، اور اس میں فل بلون کمیونٹی سینٹر ہوگا اس میں، جس میں فیونرل سروسز اور ادر سروسز بھی ہم پرووائڈ کریں گے. اور ہمارا بیسک مقصد جو ہے، اس کا جو آئیڈیا بیہائنڈ وی آر، جو فوکس ہے ہمارا، وہ یوتھ ہے. ہم یوتھ کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سینٹر کے ساتھ آل اوور کینیڈا، اور ایٹ لیسٹ فرام جی ٹی اے، کہ یوتھ جو ہے وہ باہر گینگسٹرز کے ہاتھ میں نہ جائیں، ڈرگس میں انوالو نہ ہوں. وہ ہمارے پاس ہیں، ہم ان کے لیے بہت سارے پروگرامس ہم ڈیزائن انشاءاللہ کریں گے ان کے لیے.
बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर उनके लिए हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, स्मॉल सॉकर स्टेडियम। तो क्योंकि हमारे पास जगह इंशाल्लाह 15 एकड़ इज़ अ बड़ी लैंड है हमारे पास, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा प्रोग्राम में है, प्लान में है कि हम बेवाएँ और जो तलाक याफ्ता औरतें हैं उनको शेल्टर कहीं नहीं मिलता, तो हम उनके लिए शेल्टर का भी तो कुछ काम करें। सीनियर सिटीजन्स हमारे सीनियर होम्स में जाते हैं तो वो वहाँ पर उनको हलाल फूड नहीं मिलता, तो हम चाह रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ शेल्टर वहाँ प्रोवाइड करें। वहाँ पर हम लाइब्रेरी बनाने का हमारा प्लान है। तो वी हैव लॉट ऑफ प्लान्स। उसमें हम साइकोथेरेपी सेंटर्स हैं, उसमें हमारे पास डॉक्टर्स बहुत हैं। हमारे सेंटर के जो आज चेयरमैन हैं डायरेक्टर डॉक्टर एहसान, और बहुत सारे डॉक्टर्स इस काम में जुड़े हुए हैं, सब वॉलंटियर्स हैं। तो जैसे कोविड की सिचुएशन आई तो उसमें हम वहाँ पर वैक्सीनेशन, अब अगर हमारे पास इतना बड़ा सेंटर हो तो हम उनके लिए वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम अचीव करेंगे। हम पूरी कम्युनिटी कनाडा की जितनी भी मुसलमान हैं हमारे साथ, वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं और इंशाल्लाह देंगे, और इंशाल्लाह हम एक दिन ये इसको एक अजीमुशान इस्लामिक सेंटर बनाने में कामयाब होंगे। नाज़रीन, ये आपने सुना शेख आशूर ने भी जो गुफ्तगू की, और हमारे साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक बड़े अज़म के साथ एक बड़े इस्लामिक सेंटर, एक ग्रैंड मस्जिद और एक बड़ा इस्लामिक स्कूल और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं, ये वो ख्वाब लेके चले हैं। नाज़रीन, ख्वाब होगा तो उसकी तामीर होगी। ये वो मौका है नाज़रीन कि आपको और मुझे अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी फराहम की है कि किसी भी तरह से हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। नाज़रीन, गुफ्तगू तो हमने बहुत की, आइए आपको विजुअली दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहिएगा। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे दिसंबर 3 को जो इस्लामिक सोसाइटी ऑफ वॉन के ज़ेरे एहतमाम फंड रेजिंग डिनर होने जा रहा है, किस तरह से आप आके इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं और अपने एहतियात भी दे सकते हैं। तो ब्रेक के बाद भी नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं इस्लामिक सोसाइटी ऑफ वॉन के हवाले से, जो कि एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसको ग्रैंड मस्जिद कहा जा रहा है। वहाँ पे इस्लामिक स्कूल की तामीर होगी, इसी के साथ साथ और बहुत सारे मामला वहाँ पे होंगे। सिटी ऑफ वॉन टोरंटो का वेस्टर्न नॉर्दर्न सबर्ब है, यानी वो लोग जो यहाँ से वाकिफ़ हैं, वंडरलैंड का एरिया जिनके जहन में है, वुडब्रिज का एरिया जिनके जहन में है, वहाँ पर हमारी जो मसाजिद हैं उनकी तादाद या तो ना होने के बराबर है, या अगर हैं तो बहुत थोड़ी सी हैं। यकीनन ये वो एरिया है कि जहाँ पे एक खूबसूरत और बड़ी मस्जिद के क़याम का अमल लाना ज़रूरी है। That question I must say, mashallah, that you and your team of all the volunteers and everybody who's associated with ISV, they have created this a movement. I mean, wherever I'm going, I'm just talking from my perspective, I am getting a lot of questions. Everybody is asking who are they and what is this masjid. So why not you also tell our viewers, because we have seen a lot of other mosques being built in the city of Toronto and surroundings. People want to know who are the people behind this ISV. Is this one person show, or is this, there's a board? What is the structure of ISV? Okay. So alhamdulillah, as what I said, Islamic Society of Vaughan has been established on August 2017, and alhamdulillah, it has 5 board directors elected by the members of Islamic Society of Vaughan, and alhamdulillah, the members, that those who are visiting the masjid every day, it's a number of people, it's not 1 or 2 or 3, and we are following the rules of our foundation, that every 2 years we have to have election, and we have to elect a new people, and we have from the rules and bylaw of our society that every management should not pass 4 years. So this is regarding the election and who are behind that. So alhamdulillah, every 2 or 4 years we have to have a new management, and it has to be elected by the members of Islamic Society of Vaughan. So we are following exactly the bylaw and the rules of Canada Revenue Agency, because we are registering under the federal, and we are following all the rules. So alhamdulillah, we don't have someone who's in charge and who's behind everything and who's controlling everything. We don't have it in our masjid, alhamdulillah. So everybody is working hard, everybody is volunteering, including myself. I'm as an imam, I am volunteering. So no one of us, alhamdulillah, the directors or members or imam, taking any single penny, alhamdulillah. Everybody
working for the sake of Allah, brothers and sisters. And if you ask who is the community in the city of Vaughan, I will tell you some brothers and sisters who are coming to Al-Masjid, who are working hard to raise the community, to make, mashallah, our community successful. Alhamdulillah, we have in our community so many people that they have so many skills. Our community is rich of educated people. We have doctors, engineers, teachers, and etc. Alhamdulillah. So whatever we need, alhamdulillah, we find in our community. We are working hard together, and alhamdulillah, that the love that Allah subhanahu wa ta'ala put it among us, each other, alhamdulillah, is strong, and we are as a family, and as a one family. We don't have, alhamdulillah, any issues. In the last 5-6 years of our masjid, we don't have any issue between the members, between the board directors, alhamdulillah. We are following the rules, and everything, alhamdulillah, going smooth. And Allah malak alhamd, even we did a last financial report, alhamdulillah, and we submit that, and we through CRA, and we gave it to so many organizations to introduce ourselves, and alhamdulillah, our society is very clean society in the matter of financial system. Alhamdulillah, we are following the rules of CRA, and everything, alhamdulillah, is clear. So alhamdulillah, I have been working with so many organizations, but I would like to say Islamic Society was one of the best organizations that I made in my life, and that's why I'm helping them day and night, fi sabilillah, because I found that there are, mashallah, so many brothers and sisters working very hard, and you can see, mashallah, what, mashallah, they have done in the last 5 years. From a small unit, they mashallah, bought a bigger place, and that place, mashallah, cost us 2.6 million, and mashallah, they collect that amount in a few months, alhamdulillah. Very so good. They are working hard, and that's why our community now behind the directors and the members, and they want them to build a bigger place, and you can even say it, the largest Islamic center in Canada. Largest Islamic center in Canada. Thank you so much, Sheikh Ashur, for giving us your time and explaining, giving us a little bit background on the project and the transparency, the system, the structure of the board of ISB. Thank you so much, Sheikh. فوزان صاحب، جب آپ نے اپنے جواب میں بتایا کہ $5.5 ملین آپ کو دسمبر کی 31 تاریخ تک آپ نے جمع کرانے، تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب ہم نمبر سنتے ہیں تو ناظرین ہمارے نمبر سنتے ہی جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ $5 ملین تو بڑی رقم ہے، لیکن اس وقت ہمیں یہ محاورہ ذہن میں نہیں آتا جو حقیقت پر سچائی ہے کہ قطرہ قطرہ سمندر. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ ڈونرز نہیں کم ہوں گے جو ملین 5 لاکھ دے رہے ہوں گے، آپ کے پاس وہ ڈونر زیادہ ہوں گے جو چھوٹی اماؤنٹ دے رہے ہیں، 500,000 5,000 10,000 50,000، اور وہ جمع ہو کے ملین کی شکل اختیار کر جاتی ہے. کیا یہ بات درست؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمارا جو آن لائن پورٹل ہے جو ہم نے شروع کیا، جو کہ دنیا بھر میں لوگ اس میں ڈونیشن دے رہے ہیں، اور یہ ہم چھوٹے سے لے کے چلے تھے، تو جیسے آپ نے کہا قطرہ قطرہ کر کے سمندر بن رہا ہے، تو لوگ اس کارواں کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا؟ میں نے آج بھی دیکھا canadamasjid.com پہ جو آپ کا آن لائن پلیٹ فارم ہے، وہ لوگ جو کینیڈا میں نہیں رہتے یا کینیڈا میں اس فنڈ ریزر میں شامل نہیں ہو سکتے تو وہ اپنے عطیات اس ویب سائٹ کے ذریعے دے رہے ہیں. میں نے دیکھا وہاں پہ کوئی 7 لاکھ 8 لاکھ ڈالر کا نمبر تھا جو ان ہو چکا ہے. جی، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنا تعاون آپ کو لوگوں سے ملے گا؟ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ جب آن لائن پورٹل ہوا تو اس میں کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، اور یہ 24/7 جو ہے نا، لوگ دنیا بھر سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس پہ ڈونیشن دے رہے ہیں. تو یہ بہت تیزی سے، مطلب اس کے بہت ہی اچھا گڈ رسپانس ہمیں ملا ہے اس کے آن لائن پورٹل سے. ماشاءاللہ. اسد صاحب، یہ چونکہ آپ نے کہا 5-6 سال سے آپ ساتھ ہیں، اور یہ والا تو خیر اپ ہل بیٹل ہے نا جی، یہ تو اتنے پیسے جمع کرنا اتنے کم ٹائم کے اندر، کسی وقت آپ کے دل میں ایسا آیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا؟ نو، الحمدللہ، جیسے ہمارے شیخ امام جنہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا، 200% مجھے بلیو ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم یہ کر چکے ہیں. ہم نے جو پچھلا والا مسلح بنایا 2.7 ملین کا، ہم نے 3 منتھس میں اس کے فنڈز ریز کیے الحمدللہ، اور ہم نے اس کو بنا کے ہمارا پروون ریکارڈ ہے کہ ہم نے وہ بنایا، اور وہ مسجد ابھی لائیو ہے اور سرو کر رہی ہے کمیونٹی کو. وہاں اسکول بھی ہے، ابھی نماز بھی ہو رہی ہے، رمضان کی بھی ہوتی ہے. تو مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، اللہ دینے والا اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا، اسی نے یہ ہمیں زمین جو ہے یہ اس کی طرف بھیجا ہے. تو انشاءاللہ یہ اللہ کی زمین پہ یہ سینٹر ایک دن ریالٹی بنے گا، ہم سب کے خواب کی تعمیر، اور یہ انشاءاللہ
پورے کینیڈا پورے نارتھ امریکہ میں اپنا آپ ہوگا، یہ سب کو سرو کرے انشاءاللہ، اپنا آپ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے مجھے کہا کہ پاکستان سے اس فنڈ ریزر میں شریک ہونے کے لیے عدنان صدیقی صاحب آ رہے ہیں، وسیم بدامی صاحب کا آپ نے نام لیا، دونوں بہت بڑے ہمارے ملک کے نام ہیں، آرٹسٹ ہیں. خاص طور پہ عدنان صدیقی ڈرامہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہے. ظاہر لوگ ایک اچھے کاز کے لیے تو آ رہے ہیں بالکل، لیکن جو ہے وہ کیا لوگوں کو موقع ملے گا ان سے ملنے کا، تصویریں کھنچوانے کا؟ بالکل بالکل، ایک دلچسپ گفتگو بھی ان کے ساتھ، سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، اور پھر اس میں وسیم صاحب نعت خوانی بھی کریں گے، تو اٹ ول بی انٹریکٹیو. تو بہت مطلب جو بھی حضرات وہاں پہ آئیں گے تو ان کو موقع ملے گا کہ ان سے گفتگو کرنے کا، یعنی گفتگو کا بھی موقع ملے گا. اور ہماری کوشش ہوتی ہے سیلفیز کے بغیر مزہ نہیں آئے گا. بالکل بالکل ضرور، بالکل ضرور. جی ٹھیک ہے. تو سگن بینکویٹ ہال میں دسمبر کی 3 تاریخ کو جو لوگ ٹکٹس لینا چاہتے ہیں وہ کیسے بائی کریں؟ وہ مسجدڈنر.com پہ جا کے ٹکٹ بائی کر سکتے ہیں، یا میرا کانٹیکٹ نمبر ہے جی اسکرین پہ آ رہا ہے، اس پہ کانٹیکٹ کر کے کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس پرنٹڈ ٹکٹ بھی ہیں اور آن لائن ٹکٹ بھی ہیں، تو جیسے سہولت ہو ان کو وہ ٹکٹ بائی کر سکتے ہیں مسجدڈنر.com پہ. مسجدڈنر.com. تو ڈنر بھی ہے، فنڈ ریزنگ بھی ہے، اسلامک ٹاک بھی ہے، اور جو ہمارے آرٹسٹ آ رہے ہیں پاکستان سے ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹیو گفتگو بھی ہے، اور نشید بھی ہوگی، نعت خوانی کا سلسلہ بھی ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ اسد صاحب، فضان صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کامیاب فرمائیں، اور جو خواب آپ نے اور آپ کی کمیونٹی نے دیکھا ہے جو سب کے انٹرسٹ میں ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا آج ہماری کوشش تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ جو سٹی آف وان میں جو اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے، یہ پروجیکٹ تو ناظرین جیسے تیسے لانچ ہو ہی جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ اپنے پائے تکمیل تک ضرور پہنچے گا. سوال مجھ سے اور آپ سے ہوگا کہ جب میرے اور آپ کے کان میں ندا دی گئی تو اس وقت ہم نے کیا رویہ اختیار کیا؟ کیا ہم نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے بات کو باہر نکال دیا، یا ہم نے ہمت کی اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالا اور ساتھ ہی ساتھ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا؟ ناظرین، اگر آپ آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو خود بھی جو ہے وہ ایکشن لیجئے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیے. اگر آپ گریٹر ٹورنٹو ایریا کے رہنے والے ہیں تو آپ جو ہے وہ ضرور دسمبر 3 کے اس فنڈ ریزنگ ڈنر میں شامل ہوں جو سگن بینکویٹ ہال میں ہونے جا رہا ہے مسیساگا میں. انفارمیشن اسکرین پہ آپ کے سامنے موجود ہے، کس طرح سے آپ ٹکٹس بائی کر سکتے ہیں. ضرور تشریف لائیں، اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائیں، اس پروجیکٹ کے بارے میں جانیں، اینڈ فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ کہ اتنا بڑا سینٹر شہر کے وسط میں بنے گا جو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ ہماری آگے آئندہ روشن مستقبل کی ضمانت بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری کمیونٹیز کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے کا باعث بنے گا. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.